اور کچھ لوگ اس بات پر بھی تبصرہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی سارے ایک میچ کے خلاف ہوتے ہیں۔ بھائی میچ کے خلاف کیوں ہیں ہم؟ اس کی کچھ وجہ تو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم میچ کے خلاف ہیں ہی نہیں ٹوٹل، جس کو کہتے ہیں نا صحیح طریقے سے مخالفت کرنا کہ یہ بالکل حرام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ کسی ایک عالم نے ثابت بھی کیا تھا کہ یہ حرام ہے، صحیح نہیں ہے، اور ان کی بات بھی صحیح تھی، میں وہ والی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ پوچھیں گے تو انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو کیسے صحیح نہیں ہے یہ۔ خیر بہرحال، تو ہم میچ کے خلاف نہیں ہیں، میچ ہوتے ہوئے جو حرکتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میچ ہوتے ہوئے جو حرکتیں ہوتی ہیں، جو ٹائم ضائع ہوتا ہے، جو اس کے پیچھے نمازوں کے جنازے نکلتے ہیں، اس کے ہم خلاف ہیں۔ میچ فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ نماز کو چھوڑ کر میچ دیکھنا غلط ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے نماز کو چھوڑ کر میچ دیکھنا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، میچ کے دوران جو بے حیائی ہمیں دکھائی جاتی ہے، جو عورتیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں جس طریقے سے، جنہوں نے خاص طور پر ایک اسپیشل قسم کا میک اپ کیا ہوتا ہے، آپ بتائیں میچ دیکھنے بیٹھے تھے، بے حیائی دیکھنے بیٹھے تھے؟ دکھا دی نا بے حیائی، کھیر کے اندر زہر گھول کے دے دیا نا، کھیر بھی کھا گئے، زہر بھی کھا گئے ساتھ میں، اور وہاں زہر سے جان جاتی ہے، اور یہ والی زہر سے ایمان جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ کہ اس کو دکھانے کے اندر اور اس کو دکھانے کے بعد جو لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں، جس سے بال مس ہو گئی، کیچ نہ ہو سکا وغیرہ ذالک، اس کے خلاف جو غیبتیں بکی جاتی ہیں، جو اس کو گالیاں بکی جاتی ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے بالکل۔ مطلب یہ سارے وہ کام ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے۔ بے حیائی کو قرآن میں منع کیا، غیبت کو قرآن میں منع کیا، ٹھیک ہے، اور نماز چھوڑنے کو قرآن میں منع کیا۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں منع کی گئی ہیں، ہماری طرف سے اپنی نہیں ہیں۔ اور یہ بھائی یہ ساری چیزیں جو منع کرنے کا کچھ مقاصد ہیں، ہم ان وجوہ سے اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو لوگ زیادہ تر لیتے نہیں ہیں کہ بھائی کیا دنیا میں صرف کرکٹ ہی گیم ہے؟ کوئی اور گیم نہیں ہے، ہزاروں سینکڑوں گیمیں ہیں۔ اسی پر زیادہ رش کیوں ہوتا ہے؟ اسی کے اوپر زیادہ مجمع کیوں لگتا ہے؟ اسی کے لیے نمازیں کیوں زیادہ چھوڑی جاتی ہیں؟ اسی کے اوپر بے حیائی کی زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہمارے خلاف بہت بڑا پلان تیار کیا گیا کہ ان کو ایک ایسی کھیل میں لگا دو اور اس میں ایسی انٹرسٹنگ پیدا کر دو کہ اس کے ان کی صحت بھی خراب ہو۔ جسمانی ورزش اس میں نہیں ہوتی۔ دیکھنے والے تو ویسے ہی خالی بیٹھے ہوتے نا ہاتھ باندھ کے، لولی پاپ، کولڈ ڈرنک اور وہ چپس اور سنیکس، اور یہ ٹھونس رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھے، والدین بھی اور بچے بھی سارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور ساتھ میں یہ تو ویسے ہی فارغ بیٹھے ہیں، جو ٹیم کھیل رہی ہے اس میں بھی بس ایسے ہی فارغ بیٹھے ہوئے۔ فٹ بال کھیلو نا یار، دوڑ لگاؤ نا، سنت ہے۔ سوئمنگ کرو نا، سنت ہے۔ گھوڑ سواری کرو نا، سنت ہے۔ رسول اللہ کے کھیل کیوں چھوڑ دیے؟ ہمارے نبی کیا کھیل نہیں کھیلتے تھے؟ یہ سارے کھیل کھیلے ہیں انہوں نے اس طرح کے، ایسے کھیل جس سے بدن کو تقویت ملتی ہے، دشمن کے خلاف تیاری آتی ہے، انسان کے اندر طاقت آتی ہے، وہ سب ہم سے چھڑوا دیے۔ اور اس لولی پاپ ٹھونس، کرکٹ کا لولی پاپ ٹھونس کے نا ہمارے منہ میں، یہ یہاں ہمیں چپ کر کے بٹھا دیا گیا۔ یاد رکھیں بھائی، میں بار بار اس بات پر بات کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں اس بات کو، ابھی بھی وقت ہے، تھوڑا سا سنبھلنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ ناراض نہیں ہوں اس بات سے کہ کرکٹ کے خلاف کچھ لوگ تو اتنی حد درجے کی محبت کرتے ہیں کرکٹ سے کہ دیوانے ہو چکے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ دیوانے ہو چکے ہیں تو آگے آنے والی جو آپ کی نسلیں ہیں وہ تو پھر ویسے ہی پاگل ہو جائیں گی اس کے پیچھے۔ انتہائی خطرناک ہے، سوچیں سمجھیں ذرا، ابھی وقت ہے، سحر ہونے کو ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے کہ کنارے بھی ڈوب جائیں گے۔ میری مانو، چلو منجھدار میں موجوں سے ٹکرا لیں، ورنہ دیکھنا ساحل پہ سب کے سب ڈوب جائیں گے۔ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی اللہ کے لیے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ جو بڑے لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں، خدا کے لیے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ اپنا تو ٹائم زندگی کا پورا ہو گیا ہے، کس وقت میں مر جائیں، کب چلے جائیں دنیا سے، کوئی پتہ نہیں۔ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ آگے جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، ان کو روکیں اس چیز سے۔ کوئی ایسا کھیل دیں کھیلنے کے کہ دشمن سے مقابلہ ہو تو وہ کم از کم اٹھ کے بھاگ تو سکیں۔ اور بھائی گلی کا کتا پیچھے پڑ جائے وہاں سے نہیں بھاگ سکتے، یہ ٹانگ کٹوا کے آ جاتے ہیں۔ دشمن سے جب کوئی جنگ لڑنی پڑ جائے گی کسی جگہ، آگے آنے والے زمانوں میں یہی ہونے والا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ جن دنوں میں یہ ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے نا، یہ میں نے اس پر اکثر بتایا کرتا ہوں، یہ جن دنوں میں ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے، ان دنوں میں سیاست کے بڑے بڑے معاملات ہونے والے ہیں۔ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں کوئی، لیکن بس کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ذہن میں آ جاتی ہیں اس طریقے کی بتانے کی، اور بہت بڑے بڑے معاملات آپ کو اس طرح کے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، دیکھنا
لیکن ہوگا کیا کہ کرکٹ کے اندر سارے کے سارے مگن بیٹھے ہوں گے، برباد ہو جائیں گے. جہاں اپنے حق لینا ہوگا وہ بھی نہیں لے سکیں گے، جو اچھے کام کرنے کو وہ بھی نہیں کر سکیں گے. یہ میں تقریباً 15-20 سال سے اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں. جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہونا ہوتا ہے نا ملک کے اندر، انہی دنوں میں میچ رکھ دیا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی میچ پہلے سے طے ہے. بھائی ٹھیک ہے، میچ پہلے سے طے ہے، ہو سکتا ہے وہ پلان بھی اسی طریقے سے طے ہو کہ فلاں دن جب میچ ہوگا نا جب یہ ہم یہ کام کریں گے. جامعہ حفصہ کا لال مسجد کا معاملہ یاد ہے آپ کو؟ جب وہ ہوا تھا اس وقت ورلڈ کپ ہو رہا تھا. آدھی سے زیادہ قوم اپنا حق دیکھنے کی بجائے، اپنا حق لینے کی بجائے، باہر نکلنے کی بجائے میچ کے اندر لگی ہوئی تھی. ہم چل رہے تھے نا روڈوں پہ، کسی کام کے لیے نکلے ہوئے تھے، مدرسے کے اشتہار لگانے کے لیے، کھالوں کے کس چیز کے، ہم دیکھ رہے تھے. کم لوگ خبر سن رہے تھے، زیادہ لوگ میچ دیکھ رہے تھے. یہی ہوگا ہمارے ساتھ، آگے بھی یہی ہونے والا ہے. ذرا تیاری کر کے بیٹھو، ورنہ پھر اس کام کو چھوڑ دو. آپ راہ راست پہ آ جائیں. کوئی بات بری لگی ہو نا، اس کو ذرا ہضم کر لیں یا معاف کر دیں. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے کہ نہیں سمجھتے بھائی؟